بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی میں خوش آمدید۔ میری تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے اردو کہانی کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ ناظرین، آج کی میری یہ ویڈیو کسی کی زندگی پر بیتی ایک سچی کہانی ہے، تو آئیے سنتے ہیں آج کی کہانی، جس پر بیتی ہے اسی کی زبانی۔ ہوش سنبھالا تو گھر میں برے حالات کی دھول کو اڑتے پایا، اور یہ سب والد صاحب کی وجہ سے تھا۔ وہ بیرون ملک کمانے گئے تو وہیں رہ گئے، رقم تو کیا خط بھی نہ بھیجتے تھے۔ سب کا یہی خیال تھا کہ کسی میم سے شادی کر کے گھر بسا لیا ہے، تبھی سبھی کو بلا دیا ہے، یہاں تک کہ خط لکھنے کی بھی روادار نہیں ہے۔ ماں اپنے سہاگ کا انتظار کرتے کرتے بیمار پڑ گئی اور میں بچی سے بڑی ہو گئی۔ بمشکل میٹرک کر سکی، پھر ملازمت کے چکر میں پڑ گئی۔ میٹرک پاس کو ملازمت کون دیتا؟ جب پاؤں تھک گئے اور ہمت ٹوٹ گئی تو ماں کو اپنے ایک دور کے رشتہ دار کا خیال آیا، جن کی اپنی کمپنی تھی۔ وہ مال باہر بھجواتے تھے اور بڑے نامی گرامی بزنس مین تھے۔ والدہ ان کی والدہ کے پاس گئی، جو امی کی کزن ہوتی تھی۔ ان سے امی اپنا رونا دھویا کرتی تھی۔ وہ رحم دل خاتون تھی۔ بیٹے کو مجبور کیا کہ فائزہ بہت ضرورت مند ہے، ہمارے رشتہ دار ہے، اس کی لڑکی نے میٹرک کر لیا ہے، اپنی کمپنی میں کہیں لگا دو۔ وہ بولے، اماں میٹرک پاس کو کہاں لگاؤں؟ کم از کم BA تو کر لے۔ ارے بیٹا، BA کرنے کی استطاعت ہوگی تو کرے گی، اب تو فائزہ کے پاس دوا کے پیسے تک نہیں ہیں، جہاں کھانے کے لالے پڑے ہوں وہاں تعلیم کے خواب کیسے پورے ہوں گے؟ اپنی والدہ کا کہا شہزاد صاحب نہیں ٹالتے تھے۔ انہوں نے اگلے دن مجھے اپنے آفس بلایا اور ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا کہ وہاں بیٹھ جاؤ اور جو فائلیں میرا کلرک تمہیں دے اس کو ٹھیک کر کے الماری میں رکھ دیا کرو، جس ترتیب سے وہ بتائے اسی ترتیب سے رکھنا، بس یہی تمہارا کام ہے۔ ساتھ ہی معقول تنخواہ بھی مقرر کر دی۔ مزید جتنا وہ کر سکتے تھے کر دیا کہ اپنے آفس میں کسی کو بلا کر یہ بھی ہدایت کر دی کہ یہ بچی میری عزیزہ ہے، اس کا خیال رکھنا۔ کم سنی میں ہی یہ میرے کندھوں پر گھر کا بوجھ پڑ گیا۔ صبح آفس جاتی، اکیلی بسوں میں دھکے کھاتی۔ شہزاد صاحب کا آفس ہمارے گھر سے کافی دور تھا، 2 بسیں بدل کر جانا پڑتا تھا، مگر یہ کسی کی درستری نہیں، میری ذمہ داری تھی کہ وقت پر آفس پہنچوں۔ والد صاحب کے رشتہ داروں کو اس کی پرواہ نہ تھی کہ یہ بچی روز اتنا طویل سفر کرتی ہے، اس کے تحفظ کا کیا انتظام ہے؟ یہ دنیا ایسی جگہ ہے کہ کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، سب کے سب ساتھی، دکھ کا کوئی نہ سانجھی۔ وقت گزرتا رہا، میں آفس جاتی رہی۔ شہزاد صاحب کی مہربانی سے ہمارے گھر کا چولہا چلتا رہا، دال روٹی ملتی رہی۔ آفس کے اندر کم از کم تحفظ کا احساس ضرور تھا کہ وہاں سب جانتے تھے یہ باس کی عزیزہ ہے، لہٰذا کسی کو غلط نظر ڈالنے کی جرات نہ ہوتی تھی۔ ان دنوں میرا 16 کا سن تھا۔ اس عمر میں انسان کو اپنے اچھے برے کی سمجھ نہیں ہوتی۔ ریحان کمپنی کے مالک کا بیٹا تھا، کبھی کبھی اپنے والد کے آفس آ جاتا تھا۔ اسے آفس کے کسی شخص سے پتہ چلا کہ میں ان کی رشتہ دار ہوں۔ اسے مجھ سے ہمدردی ہو گئی کہ یہ لڑکی اتنی چھوٹی عمر میں ہماری کمپنی میں ملازمت کرتی ہے، جبکہ اس کا باپ بیرون ملک عیش کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ ایک دن میں کاغذات سٹیپل کر رہی تھی کہ میری انگلی میں پن اتر گئی، زخمی ہو گئی، بہت تکلیف ہوئی کہ آنسو نکل آئے۔ اس روز شہزاد صاحب آفس میں نہیں تھے، ان کا بیٹا آیا ہوا تھا۔ کلرک نے ریحان سے ذکر کر دیا۔ وہ کمرے میں آیا جہاں میں بیٹھی تھی، کہنے لگا ایسا نہ ہو کہ انفیکشن ہو جائے، تم انجیکشن لگوا لو۔ بہت منع کیا، وہ نہ مانا۔ مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا کر کلینک لایا اور ٹیٹنس کا ٹیکہ لگوا دیا، پٹی کروا دی۔ اس کے بعد آفس لے جانے کے بجائے وہ مجھے میرے گھر لے آیا۔ امی اس کے ساتھ دیکھ کر گھبرا گئی، لاکھ رشتہ داری سہی، ہمارے درمیان دولت ایک فاصلہ بن چکی تھی۔ اس نے امی کو پریشان دیکھ کر کہا، رمشا کی انگلی زخمی ہو گئی تھی، تبھی پٹی کروا کے گھر لے آیا ہوں، 2-3 دن آرام کر لے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ امی نے ریحان کی آؤ بھگت کی، عزت سے بٹھایا۔ بہت مشکور ہوئی کہ اس نے غریب رشتہ دار کا اتنا خیال کیا۔ تھوڑی دیر باتیں کر کے وہ چلا گیا۔ اس نے میری 3 دن کی رخصت بھی منظور کروائی۔ اپنے والد سے کہا کہ پھوپھی کے حالات اچھے نہیں، آپ رمشا کی تنخواہ نہ کاٹیے گا، بلکہ ان کی امداد کے لیے کچھ رقم دے، کیونکہ یہ تکلیف دہ زندگی گزار رہے ہیں۔ شہزاد صاحب نے بیٹے کے کہنے پہ علاج معالجے کی مد میں 2000 روپے کا چیک بنا دیا تاکہ ہماری کچھ امداد ہو جائے، مگر ریحان نے باپ کو کچھ اس طرح قائل کیا کہ اگلے دن وہ خود ہمارے گھر آئے اور یہ رقم نقد دے گئے۔ جب امیر لوگ اپنی عادت و اتوار کے خلاف غریبوں کا خیال رکھنے لگے تو غریبوں کے دلوں میں بڑی خوش فہمیاں جنم لے لیتی ہیں۔
यही हाल मेरा था। मैं ये समझने लगी कि शहजाद साहब हम पर एहसान नहीं कर रहे, बल्कि रिश्तेदारी की वजह से हमारा ख्याल रख रहे हैं। जबकि अम्मी जान अभी तक गुमगुम की कैफियत में थी। वो जहाँ दीदा और ज़माना शनास थी। शहजाद साहब दोबारा ना आए तब मैंने माँ से कई बार पूछा कि वो दोबारा क्यों नहीं आए। माँ समझ गई कि मुझ नादान ने उनसे अपनी हैसियत से बढ़कर तवक्को लगा ली है। कहने लगी, बेटी अगर इन्होंने एक बार रिश्तेदारी का ख्याल कर लिया तो इसको बहुत जान हर रोज़ की आस लगाना बेवकूफ़ी है। वो अब दोबारा नहीं आएंगे। वो एक बड़े बिजनेसमैन और मसरूफ़ आदमी हैं। हम लोगों जैसे बेकार तो नहीं हैं। इन्होंने जो कुछ किया है ये भी खिलाफ मिजाज किया है। गालिबन उनके साहबजादे ने हमारी गुर्बत का नक्शा ही दर्दनाक अंदाज में खींचा है और वो वक्ती हमदर्दी के जज्बे के तहत आ गए थे। शहजाद साहब अम्मी के सगे भाई तो ना थे कि हमें उनसे गिला होता। उनका यही एहसान बहुत था कि वो अपनी वालिदा की सिफारिश पर इन्होंने मुझे अपने ऑफिस में रख लिया था जिस रोज़ में मुलाजिम हुई थी, और इन्होंने अपने मैनेजर को बुलाकर कहा कि भाई इस बच्ची का ख्याल रखना, ये हमारी अजीज़ा है। तो बस इसी कदर उनका कहना बहुत हो गया था। उसी वक्त तमाम ऑफिस में ये बात फैल गई थी कि मैं शहजाद साहब की अजीज़ा हूँ। लिहाजा पहले रोज़ से सब मुझसे इज़्ज़त और तकरीम से पेश आने लगे थे और मेरा ऑफिस में बैठना आसान हो गया था। जहाँ मैं बैठती थी ये कमरा शहजाद साहब के कमरे से नज़दीक था। लिहाजा कभी कभी उनका बेटा मेरे पास आकर खैरियत दरियाफ्त कर लिया करता था। जब से मेरा हाथ ज़ख्मी हुआ था इसने मुझसे एक अनदेखा ताल्लुक़ कायम कर लिया था। उस वक्त मुझे इस बात का शऊर ना था कि ये ताल्लुक़ महज हमदर्दी है या इससे मोहब्बत का नाम दिया जा सकता है, जबकि माँ को तबक़ात की हदबंदी का ज़्यादा इल्म था। मैं इन एहसासात से मावरा थी। बस इतना जानती थी कि अपने बाप की बेइज्जती की वजह से नौकरी करने पर मजबूर हूँ। इस बात पर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया कि रेहान किसी और तबके से था और मैं किसी और तबके से हूँ। लिहाजा हमारा रिश्ता दुनिया की नज़रों में गैर कुदरती हो चुका है। एक दिन रेहान मेरे कमरे में आया। मैं उससे दिली तौर पर खफा थी क्योंकि वो वादा करके दोबारा हमारे घर ना आया था और ना मेरी वालिदा की खैरियत पूछी थी, जबकि मैंने इन दिनों उसका शिद्दत से इंतज़ार किया था। इसने सवाल किया, रमशा अब कैसी हो? मैंने जवाब ना दिया, फाइलें ठीक करने में लगी रही। मेरी खामोशी के अंदाज से वो भाम गया कि मैं खफा हूँ। तब इसने आहिस्ता से कहा, अच्छा मैं कल शाम को तुम्हारे घर पप्पू की तबीयत पूछने आऊँगा। उस दिन मैं कितनी खुश थी क्या बताऊँ। सुबह उठते ही सफाई शुरू कर दी थी और घर आंगन को शीशे की तरह चमका दिया। अम्मी ने पूछा, क्या बात है रमशा, आज तुझे नाश्ता भी याद नहीं रहा? इतनी सफाई में लगी है जैसे कोई ख़ास बात हो। कहा, हाँ माँ, आज शाम को मेहमान आ रहे हैं। ऐसा कहते हुए खुद अपना कहा हुआ जुमला ही मुझे खटक गया। आज न जाने क्यों अपनी माँ के सामने उसका नाम लेते ही मैं शर्मा रही थी। हालांकि माँ ही मेरी सहेली, मेरी खुशी की अमीन और वाहिद गमगुसार थी। इस महवियत पर माँ चौंक गई और अजब निगाहों से मुझे देखने लगी। शायद आने वाले खतरे की बू सूंघ ली थी। वो खतरात जो क़यामत से कम नहीं थे और जिनका एक माँ तन तनहा मुकाबला नहीं कर सकती थी। रेहान को शाम को आना था और मैं सुबह से उसके इस्तकबाल की तैयारियों में लगी थी। माँ गुमसुम बैठी थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था मुझे क्या कहे, किस तरह समझाए। बिलाखिर इसने मुझे हालात के धारे पर छोड़ देना ही मुनासिब समझा, क्योंकि ऐसे मामलात में समझना और समझाना फजूल था। शाम दिन भर के लंबे इंतज़ार के बाद आ गई। दरवाजे पर दस्तक हुई। माँ ने आगे बढ़कर दर खोला और रेहान को अंदर ले आई। खैरियत पूछी। कहा कि बेटे बड़े दिनों बाद आए, तुम तो कल परसों का कह कर गए थे। कहने लगा, पप्पा माफ़ी चाहता हूँ, वादा किया था मगर भूल गया था। बेटा कोई बात नहीं, आप ही लोगों ने ऐसे हालात में आसरा दिया है। अपने वालिद से कहना कभी हमारा पता कर लिया करें। माँ क्या कुछ कहती रही मगर रेहान कब सुन रहा था। जाहिर है उसकी निगाहों को मेरी तलाश थी और मैं किचन में धड़कते दिल के साथ बैठी इसके लिए चाय बना रही थी। आज मैंने बहुत कुछ मंगवा लिया था इसकी खातिर तवाज़ु के लिए। हालांकि हमारी जेब उस इसराफ की मुतहमिल न थी, लेकिन मैं जिसके लिए ये सारा इंतज़ाम कर रही थी वो कोई मामूली मेहमान न था। वो मेरे ख्वाबों का शहज़ादा था। जो तवक्कुआत मैंने रेहान से बांध ली थी पूरी हो गई। जाते हुए इसने कहा कि तुम मेरा इंतज़ार करना और पप्पू से कहना मेरा ख्याल करें, तुम्हें ब्याहने में जल्दी ना करें। मुझे अपने कानों पर यकीन ना आया। सोच भी ना सकती थी कि वो इतनी जल्दी मुझे तकदीर का फ़ैसला सुना देगा। पहली बार एहसास हुआ कि इसने अनहोनी बात कह दी है। मैं उनकी कंपनी की एक अतना मुलाजिम थी। मेरा इसके साथ संजोग होना
ایک ناقابل یقین بات تھی، تاہم میں نے اس کے بعد ہر اندیشے کو خود سے دور کر دیا، کیونکہ خوابوں کی ایک خوبصورت دنیا بسانا چاہتی تھی۔ اپنے ارد گرد وہ سنہری جال بن کر قید ہونا چاہتی تھی، جس میں میری عمر کی تمام لڑکیاں قید ہونا پسند کرتی ہیں۔ مجھے اب کوئی کام نہ تھا سوائے اس کے کہ میں ریحان کے بخشے ہوئے خوابوں میں عمر بسر کروں۔ میں دل کی گہرائیوں سے اس کو چاہنے لگی تھی، ہمہ وقت اس کے بارے سوچتی رہتی۔ ایک دن وہ ہمارے گھر آیا۔ امی ڈاکٹر سے دوا لینے گئی ہوئی تھی اور میں گھر میں اکیلی تھی۔ اسے اچانک اپنے سامنے پا کر گھبرا گئی۔ اس نے کہا، گھبراؤ نہیں، تم اس گھر میں میری امانت ہو، تمہیں میں اپنے دل کی گہرائیوں سے اپنانا چاہتا ہوں۔ جانتا ہوں غربت اور امارت کا فاصلہ ہم دونوں کے درمیان حائل ہے، لیکن غربت کوئی جرم نہیں جس کی تمہیں سزا ملے۔ تم بہت اچھی لڑکی ہو، پھپھا جان نے پھپھو کو دھوکہ دیا ہے، ورنہ آج وہ اس قدر خستہ حال نہ ہوتی۔ جانتی تھی ریحان صحیح کہہ رہا ہے، وہ واقعی مجھے اپنانا چاہتا ہے۔ مجھ سے ایسی باتیں ہنسی مذاق میں نہیں کر رہا تھا، لیکن ماں کے اندیشے مجھے ڈراتے تھے۔ میں نے اس سے کہا، تم کہیں وقتی ہمدردی تو نہیں کر رہے؟ اپنا وعدہ نبھا سکو گے؟ دیکھو مجھے خواب مت دکھانا جس کی کوئی تعبیر نہ ہو، ورنہ میں زندگی سے نفرت کرنے لگوں گی۔ کہنے لگا، تم بھروسہ رکھو، میں بھی طالب علم ہوں، اس لیے فی الحال اس معاملے کو ظاہر کرنا میرے حق میں نہیں ہوگا۔ حالات بگڑ سکتے ہیں، ذرا سا انتظار کرو۔ اپنی ماں سے بھی کہنا کہ انتظار کریں اور مجھے تعلیم مکمل کر لینے دیں۔ اس کی باتوں سے ڈھارس ملی، دل مطمئن ہوا۔ اب کام میں جی نہ لگتا تھا۔ آفس میں سارا دن میری نگاہیں اس کی راہ تکتی تھی، لیکن وہ بہت محتاط تھا۔ جب آفس آتا تو سرسری دعا سلام کرتا، میرے پاس نہ رکتا، بالکل مالکوں والے انداز سے ملتا۔ البتہ جب ہمارے گھر آ جاتا تو والدہ سے خوب گپ شپ کرتا، مجھ سے بھی اچھی اچھی باتیں کرتا۔ یوں ہی 3 برس گزر گئے۔ بالآخر ریحان کی امی کو اس بات کا علم ہو گیا کہ وہ ہمارے گھر آتا ہے۔ نتیجے میں میری ملازمت ختم کرا دی گئی۔ ڈر کے مارے امی بھی مجھے باہر جانے نہ دیتی تھی۔ انہی دنوں کچھ رشتے میرے لیے آئے، ماں نے ان سے ایک اچھے رشتے کو منتخب کر لیا اور وہاں ہاں کہہ دی۔ میں بہت روئی، منت سماجت کی کہ کچھ ریحان کا خیال کریں، وہ آپ سے بھی انتظار کرنے کا کہہ گیا ہے اور آپ میرے بیاہ میں جلدی کر رہی ہیں۔ ماں کہنے لگی، بیٹی مجھ پر رحم کرو، میں اچھی طرح جانتی ہوں اس کے ماں باپ کبھی ہم سے رشتہ داری پہ آمادہ نہ ہوں گے۔ اللہ جانے تم کن خیالوں میں رہتی ہو، میری حالت پر ترس کھاؤ، دن بدن میری صحت ختم ہو رہی ہے، کب تک جیوں گی؟ میں دولت مندوں کی دشمنی مول نہیں لے سکتی، بہتر ہے تمہاری شادی وقت پر کر دوں تاکہ ریحان ادھر آئے اور نہ اس کی ماں کو اس بات پر اعتراض ہو۔ ریحان نے ہم سے رابطہ نہ توڑا تو اس کی ماں ہمیں نقصان بھی پہنچا سکتی ہے۔ ریحان آیا تو میں نے ماں کی کہی ہوئی ہر بات اس کو بتا دی۔ وہ غمزدہ ہو گیا کہ پھپھی نے مجھ پر اعتبار کیوں نہ کیا۔ کہنے لگا، میں ہر صورت تمہیں اپناؤں گا۔ میں نے کہا، یہ بات تم خود امی سے کہو۔ اس نے میری ماں سے کہا، پھپھی جان، میں نے کہا ہے رمشا کے بیاہ کی جلدی نہ کریں، میں تعلیم مکمل کر لوں تبھی بارات لے کر آؤں گا۔ ماں کہنے لگی، تمہاری والد آ کر رشتہ طے کر جائیں، میں 10 سال انتظار کرنے کو تیار ہوں، تم اپنے گھر والوں کو پہلے آمادہ تو کرو۔ ماں کے مجبور کرنے پر اس نے اپنی والدہ سے بات کی۔ اس کے والدین نے آپس میں مشورہ کیا، وہ بظاہر رضامند ہو گئے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کا بیٹا ضدی ہے، ضد پر اڑ گیا تو کسی کی نہ سنے گا، جو جی میں آئے گا کر گزرے گا۔ ریحان کی ماں ہمارے گھر آئی اور امی کو تسلی دی کہ ہم رمشا کا رشتہ لیں گے، مگر مناسب وقت پر، آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ تب ماں نے پہلے رشتے کو انکار کر دیا۔ خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا، جیسے میرے خوابوں کی لاٹری نکل آئی تھی۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد امی جان شدید بیمار ہو گئی۔ ریحان نے انہیں اسپتال میں داخل کرا دیا۔ کچھ ماہ علاج چلا مگر وہ جامع نہ ہو سکی اور وفات پا گئی۔ میں اس دنیا میں تنہا رہ گئی، اب میں بے سہارا تھی۔ ریحان مجھے اپنے گھر لے گیا۔ اس کی ماں نے گلے لگایا، چند دن پیار سے رکھا، پھر کہا کہ بیٹی ابھی میں تمہیں اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتی، لوگ باتیں کریں گے، ریحان کے سالانہ امتحان ہونے والے ہیں، لہٰذا میں تمہیں کچھ دنوں کے لیے اپنی بہن کے گھر بھیج دیتی ہوں، وہ بیوہ ہیں، بے اولاد ہیں اور اکیلی رہتی ہیں۔ امتحان ختم ہو گئے، 1 ماہ گزر گیا تو آنٹی نے بتایا کہ ریحان اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ جا رہا ہے، وہ 2 سال بعد آئے گا، تب تمہاری شادی کریں گے۔ ریحان کو بھی انہوں نے کچھ ایسی ہی بات سمجھا کر راضی کر لیا۔ میں بے فکر ہو کر ریحان کی خالہ کے گھر رہنے لگی، جانتی نہ تھی کہ یہ ایک سازش ہے، ریحان کو مجھ سے دور کرنے کا بہانہ ہے۔ جو ہی وہ امریکہ گیا، اس کے گھر والوں نے آنکھیں بدل لی۔
ان لوگوں نے مجھ سے دھوکہ کیا اور میرا رشتہ خالہ کی ڈرائیور کے بھائی سے کر دیا جہاں میں رہ رہی تھی۔ 15 روز کے اندر اندر میری شادی ڈرائیور کے چھوٹے بھائی سے کرا دی گئی۔ میں کچھ نہ کر سکی، کہاں جاتی اور کس سے مدد مانگتی۔ بے بس لڑکی پر انہوں نے غموں کا پہاڑ توڑ دیا۔ میرے خوابوں کے شہزادے سے مجھے دور کر کے میرے جسم سے روح کھینچ لی، صرف اس لیے کہ میرا کوئی والی وارث نہ تھا۔ اب یہ لوگ ہی میرے وارث بنے ہوئے تھے۔ ریحان مجھ سے لاکھوں میل دور تھا، میرے لیے کوئی ڈٹ جانے والا نہ رہا تھا۔ میری شنوائی کیوں کر ہوتی، ان کے رحم و کرم پر تھی۔ یہ آج کا دور نہ تھا کہ لڑکی گھر سے نکل کر کسی سے فریاد کر لیتی۔ ایک قیدی کی مانند میری آنکھیں کسی اور کی منتظر تھی اور میرے جسم سے روح کو نکال کر مجھے کسی اور کے حوالے کر دیا گیا۔ میری ڈولی ماں باپ کے گھر سے رخصت ہونے کے بجائے کسی اور کے گھر سے رخصت ہو گئی۔ دن رات رونے سے کام تھا۔ میرے پاس ریحان کا فون نمبر اور پتہ کچھ بھی نہ تھا۔ اسے کیسے اپنے آپ پر بیتی قیامت سے آگاہ کرتی۔ خدا جانے اسے اس کے والدین نے کیا بتایا ہوگا، کس نے پھر مجھے کبھی تلاش بھی نہ کیا۔ ان دنوں کی اذیت کو میں بھلا نہیں سکتی۔ وہی شوہر جو میرے لیے غیر تھا، میرے دل جوئی کرتا، آنسو پوچھتا اور غم گساری کرتا۔ رفتہ رفتہ اس طرح اس نے میرے دل میں جگہ بنا لی اور میری اس سے نفرت کم ہوتی گئی۔ شوہر کو ریحان کے بارے میں کوئی علم نہ تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اپنے ماں باپ کی خاطر روتی ہوں۔ اس نے مجھے مشورہ دیا، اگر تمہیں کسی طور قرار نہیں آتا تو نرسنگ ٹریننگ سینٹر میں کورس کر لو اور دکھی لوگوں کی خدمت کے لیے اپنی زندگی وقف کر دو، تمہیں ضرور سکون مل جائے گا۔ اس نے وقتی طور پر سکون کے لیے مشورہ دیا کہ میں کسی طور خود کو مصروف کر لوں، مگر میں نے اس امر کو سنجیدگی سے لیا۔ نرسنگ کا کورس ختم ہوا تو اسپتال میں جاب مل گئی۔ جس وارڈ میں ڈیوٹی لگی وہاں ایک بیمار عورت داخل تھی۔ اس کے بچے کم ہی اس کے پاس آتے تھے۔ میں نے دل و جان سے اس کی خدمت کی کیونکہ میری ماں بھی بیمار رہتی تھی۔ اس میں مجھے اپنی ماں دکھائی دیتی تھی، تب میرے دل کو سکون مل جاتا تھا۔ میری توجہ اور خدمت کی وجہ سے وہ عورت ٹھیک ہو گئی، مگر اس نے مجھے نہ بھلایا۔ وہ ایک امیر عورت تھی جس کے بچے اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ میں گھر جا کر اسے انجیکشن لگاتی اور کھانا کھلاتی۔ اس نے مجھے اپنی بیٹی بنا لیا اور اپنی دولت سے کافی رقم میرے نام کر دی۔ اس طرح ہماری غربت دور ہو گئی۔ اس رقم سے میرے شوہر نے پہلے چھوٹا سا کاروبار شروع کیا۔ اللہ کی مہربانی سے وہ کاروبار بڑھتے بڑھتے اتنا بڑھا کہ ہم امیروں میں شمار ہونے لگے اور میرے شوہر مانے جانے بزنس مین بن گئے۔ ہمارے 4 بچے ہوئے، سب اچھے اسکولوں میں پڑھتے تھے۔ میرے پاس گاڑی تھی اور میرا شوہر ذاتی مکان کا مالک تھا۔ وہ BA پاس تھا۔ اس نے پرائیویٹ BA کیا کیونکہ اسے پڑھنے کا شوق تھا۔ میرے شوہر کا نام ظہیر تھا اور وہ اچھی عادت کا مالک تھا۔ مجھے ناچار ریحان کو بھلانا پڑا۔ جو چیز نہ حاصل ہو اسے یاد رکھنے سے تکلیف کم نہیں ہوتی اور بڑھتی ہے۔ میں نے اپنے گھر اور بچوں کے ساتھ مضبوطی سے بندھن باندھ لیا اور کلی طور پر ان کی ہو رہی۔ اس طرح کچھ سکون ملا اور میں ریحان کی یادوں کو فراموش کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ مجھے نہیں معلوم وہ امریکہ سے کب لوٹا، اس کی کب اور کہاں شادی ہوئی۔ مجھے نہیں معلوم اس نے مجھے تلاش کیا یا نہیں اور میرے بارے میں سے کیا کہا گیا۔ یہ سب جاننے کے لیے میں نے کوشش بھی نہ کی کہ اس سے کچھ حاصل نہ تھا۔ البتہ میرے گھر کا سکون اور میرے بچوں کا مستقبل ضرور تباہ ہوتا۔ میں نے خود کو تباہ کر کے ان کی خوشیوں کو بچا لیا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔